اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو ہے اس سے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی تو تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی تولد ہوئی تو کہنے لگی، پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ ان آیتوں کریمہ میں آیت نمبر 35 اور 36 سورہ العمران میں حضرت عمران کی بیوی صاحبہ کا نام حسنہ بن فاقوس تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہیں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو چوگا دے رہی ہے تو انہیں ولولہ اٹھا اور اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کی اور خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرما لی اور اسی رات انہیں حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل کا یقین ہو گیا تو نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دے گا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر آزاد کر دوں گی۔ پھر اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تو میری اس مخلصانہ نظر کو قبول فرما، تو میری دعا کو سن رہا ہے اور تو میری نیت کو بھی خوب جان رہا ہے۔ اب یہ معلوم نہ تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو دیکھا کہ وہ لڑکی ہے، اور لڑکی تو اس قابل نہیں کہ وہ مسجد مقدس کی خدمت انجام دے سکے، اس کے لیے تو لڑکا ہونا چاہیے۔ تو عاجزی کے ساتھ وہ اپنی مجبوری جناب باری میں ظاہر کی کہ اے اللہ، میں تو اسے تیرے نام پر وقف کر چکی تھی لیکن مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ اور پھر یعنی یہ قول بھی حضرت حسنہ کا تھا کہ اللہ خوب جانتا کہ میرے ہاں لڑکی بھی، اور تاکہ جزم کے ساتھ بھی آیا ہے، یعنی اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نجوبی معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور فرماتی ہے کہ مرد اور برابر نہیں، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس دن بچہ ہوا اسی دن نام رکھنا بھی جائز ہے، لیکن ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہماری شریعت ہے، اور یہاں یہ بیان کیا گیا، تردید نہیں کی گئی بلکہ اسے ثابت اور مقرر رکھا گیا۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے ہاں لڑکا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا۔ ملاحظہ ہو بخاری اور مسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو جب کہ وہ دولت ہوئے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے گٹھی دی، گڑی تھی جس کو بولتے ہیں، اور ان کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ حدیث بھی صحیح میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت یا رسول اللہ، میرے ہاں رات کو بچہ ہوا ہے، کیا نام رکھوں؟ فرمایا عبد الرحمن نام رکھو۔ بخاری ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں بچہ ہوا جسے لے کر آپ حاضر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تاکہ اپنے دست مبارک سے اس بچے کو گٹی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور طرف توجہ ہو گئے، بچہ کا خیال نہ رہا۔ حضرت ابو اسید نے بچے کو واپس گھر بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، بچے کی طرف نظر ڈالی تو اسے نہ پایا، گھبرا کر پوچھا اور معلوم کر کے کہا اس کا نام منظر رکھو، یعنی ڈرا دینے والا۔
مسند احمد اور سنن میں ایک حدیث مروی ہے کہ جسے امام ترمذی کی صحیح کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہے 7ویں دن عقیقہ کرے یعنی جانور ذبح کرے اور نام رکھا ہے اور بچے کا سر مڈوائے۔ ایک روایت میں ہے کہ خون بہایا جائے اور یہ زیادہ ثبوت والی اور زیادہ حافظ والی روایت ہے، لیکن زبیر بن بکار کی روایت جس میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا عقیقہ کیا اور نام ابراہیم رکھا، یہ حدیث سندن ثابت نہیں اور صحیح حدیث اس کے خلاف موجود ہے، اور یہ طبیخ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا نام کی شہرت اس دن ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ صبا پھر اپنی بچی کو اور اس کے ہونے والی اولاد کو شیطان کے شر سے خدا کی پناہ میں دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مائی صاحبہ کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ چنانچہ مسند عبد الرزاق میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچے کو شیطان اس کی پیدائش کے وقت ٹھوکا دیتا ہے، اس سے وہ چیخ کر رونے لگتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت ابراہیم، مریم اور حضرت عیسیٰ اس سے بچے رہے۔ اس حدیث کو بیان فرما کر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لیا کرو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث اور بھی بہت سی کتابوں میں مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ کسی میں ہے کہ 1 یا 2 دھچکے مارتا ہے، ایک حدیث میں صرف عیسیٰ کا ہی ذکر ہے کہ شیطان نے انہیں بھی دھچکا مارنا چاہا لیکن انہیں دیا ہوا ٹھوکا پردے میں لگ کر رہ گیا۔ صدق اللہ العظیم۔